انہی کے انداز میں ان کو جواب دیتے ہیں کہ صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا اور رسول اللہ نے انہی کے لہجے میں بغیر زبان کے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر ان کو جواب دیا تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ صحابہ کے، وہ بھی چند صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھا، اور جو مصطفیٰ جان رحمت کونین کے مالک اللہ کے پیارے حبیب، ان کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے ہوئے، اور حضور خندق کھودا، ڈبل خندق، جتنی صحابہ کو دی اس سے۔ یہ منظر سیدنا جابر نے دیکھا، بے چین ہو گئے۔ نبی ہمارے مہمان ہیں، نبی کو کھلانا ہمارا کام ہے، اور لشکر نبی کا مہمان ہے، لشکر کو کھلانا نبی کا کام ہے۔ لیکن میں یہاں درد دل کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب کبھی زنا کے اڈوں پر جانے کو دل چاہے تو یہ سوچنا کہ نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر، اور ایک پتھر نہیں، رسول اللہ نے دو دو پتھر باندھ کر اپنے پیٹ پر خندق کھودی ہے۔ جتنی خندق صحابہ کو دی تھی کھودنے کے لیے، اس سے ڈبل خندق اللہ کے رسول نے کھودی۔ آج ہم مسجد کا کام کراتے ہیں تو بڑے لوگ چندہ دینے والے کرسی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن واہ مصطفیٰ جان رحمت، تمہاری قیادت کو سلام یا رسول اللہ، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری نسلیں آپ پہ قربان۔ اگر آپ کرسی لگا کر بیٹھ جاتے تو بھی صحابہ کام کرتے، مگر میرے سرکار نے اللہ کے دین کے لیے اللہ اکبر خندق کھودی، وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں، اللہ کے رسول کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے، دو پتھر۔ یہ پیٹ پہ پتھر کیوں بنتے تھے پتہ ہے؟ پیٹ پہ پتھر اس لیے بنتے تھے کہ مسلسل کئی دن تک جب کھانا نہیں ملتا تھا تو کمر جو ہے وہ لپ لپانے لگتی تھی، یعنی کمر اپنی جگہ پہ رہ نہیں سکتی تھی، تو کمر کو اپنی جگہ ٹکنے کے لیے اور ٹیکنے کے لیے لوگ ایک پتھر باندھ لیا کرتے تھے کہ کمر کو سہارا دے سکے۔ اور پھر دو پتھر کب بنتے ہوں گے ذرا اندازہ لگائے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق تمہارے اور میرے آقا خندق کھود رہے ہیں، ایک صحابی بھوک سے بیتاب ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں زبان سے بھوک کی شکایت کرنے کی بجائے رسول اللہ کے سامنے اپنے پیٹ سے کرتا ہٹا کر اپنا پیٹ حضور کو دکھاتے ہیں، تو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ میرے آقا ان کو زبان سے جواب دینے کی بجائے انہی کے انداز میں ان کو جواب دیتے ہیں کہ صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، اور رسول اللہ نے انہی کے لہجے میں بغیر زبان کے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر ان کو جواب دیا تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ صحابہ کے، وہ بھی چند صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھا، اور جو مصطفیٰ جان رحمت کونین کے مالک اللہ کے پیارے حبیب، ان کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے ہوئے، اور حضور خندق کھودا، ڈبل خندق، جتنی صحابہ کو دی اس سے۔ یہ منظر سیدنا جابر نے دیکھا، بے چین ہو گئے، اور بے چین ہوئے پھر حضور کو دعوت دے، وہ تفصیل میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ المختصر یہ کہ جب دعوت دی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے لشکر کو کہا کہ تم سب کی دعوت جابر کے گھر ہے۔ حالانکہ حضرت جابر کی بیوی نے کہا تھا کہ حضور کو اکیلے کو دعوت دینا، کیونکہ ہمارے یہاں آدھا سیر جو ہے اور ہم ایک بکری کا بچہ ذبح کر رہے ہیں، اس لیے ہم ہر کسی کو نہیں کھلا سکیں گے، حضور کو دعوت دینا۔ مگر جب میرے آقا کو دعوت ملی تو حضور نے پورے لشکر کو دعوت دی۔ حضرت جابر بیوی سے کہتے ہیں کہ غضب ہوا، کا کیا ہوا؟ حضور نے پورے لشکر کو دعوت دی ہے۔ کہ پورے لشکر کو میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا، پہلے ہی کہا تھا کہ حضور کو اکیلے کو دعوت دینا، تم نے پورے لشکر کو بتا دیا۔ کہ میں نے نہیں، میں نے تو آقا کو اکیلے کو دعوت دیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضور نے پورے لشکر کو دیا۔ اس خاتون کو کتنا یقین تھا اپنے نبی پر، انہوں نے کہا اگر حضور نے دعوت دی ہے اب ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نبی ہمارے مہمان ہیں، نبی کو کھلانا ہمارا کام ہے، اور لشکر نبی کا مہمان ہے، لشکر کو کھلانا نبی کا کام ہے۔ اندازہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے بس اتنی شرط رکھی،
جب میں گھر آؤں اس وقت تک کہ روٹی پکانا شروع مت کرنا، اور جب تک میں گھر نہ آ جاؤں اس وقت تک ہانڈی کا ڈھکن مت ہٹانا، نکالنا مت شروع کرنا۔ اللہ کے رسول گھر آئے اور اپنا لعاب نکالا اور روٹی میں ڈالا اور فرمایا پکاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ، اور اپنا لعاب نکالا اور ہانڈی میں ڈالا، نکالتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ لشکر کے لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، حتیٰ کہ پورا لشکر کھا گیا، مدینہ منورہ کے لوگ کھا گئے۔ جابر کہتے ہیں ہانڈی میں اب اندازہ نہیں ہوتا جب پکایا تھا تب زیادہ ہے یا اب زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اندازہ کریں یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے۔ بتائیے تو صحیح، جس کا لعاب اتنا بے مثال ہو اس کی ذات کتنی بے مثال ہوگی۔ تو ہمیں حضور کا تذکرہ کرنا ہوگا، اپنے ننھے ننھے بچوں کو بتانا ہوگا کہ ہمارے نبی کون ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے، عشق کا تقاضا ہے، اس کا ذکر کثرت سے کرو۔ میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ختنہ ہو بچے کی تو جلسہ رکھو، میلاد کی محفل رکھو اور اس میں کسی عالم کو بلاؤ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مالیگاؤں سے، بنگلور سے، دلی سے، کلکتہ سے، نہیں، ایسا نہیں۔ اپنے محلے کے امام کو بلاؤ اور ان کو بولو کہ حضور کی سیرت بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ کسی کی میت ہو جائے، سیرت النبی، کسی کا تیجے کی محفل ہو، حضور کا ذکر، کسی کے چہلم کی محفل ہو، ذکر رسول، کسی کے عرس کی محفل ہو، ذکر رسول، حضور کا ذکر 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 اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ بچے کو نبی کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم حضور کا ذکر، میں تو کہتا ہوں کھاتے حضور کا ہے اور گاتے کس کس کا، یہ حال ہے۔ ہم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا بھائی، مجھے بتائیں تو صحیح۔ جملے سخت لگے تو معاف کیجئے گا، کھاتے نبی کا ہے۔ ننگے دھڑنگے پیر جن کے کوئی نام بھی نہیں ہے، ان کی کرامتیں گڑ گڑ کے پیش کرتے ہو، حضور کا ذکر تک نہیں کرتے۔ جس کا کوئی نام نہیں اس کو غیبی پیر نام دیا جاتا ہے کہ ولی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن غیبی پیر ہیں، غیبن شاہ ہیں۔ غیبن شاہ نام اسی وقت رکھا جاتا ہے جب نام ہسٹری کچھ پتہ نہیں ہوتی۔ تو جو غیبن شاہ ہیں اس کی بھی ہم کرامتیں گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن جس کے معجزات اتنے ثابت ہے کہ قرآن حدیث جس کے معجزات کے ترانے پڑھ رہے ہیں، ہم ان کا ذکر اپنی محفلوں میں نہیں کرتے۔ ذرا غور تو کیجئے نا، اور آپ کو بھی شرم آنی چاہیے۔ حضور کا کھاتے ہو، آپ بھی تو حضور کا کھاتے ہو۔ اب بتائیے ختنہ کے موقع پہ ڈی جے لگا کے ناچتے اور نچواتے ہو، بتاؤ یہی حضور کی دیوانگی کا حق ہے، یہی عشق مصطفیٰ کا حق ہے؟ صرف مسجد میں مسلمان بنو گے یا گھر پہ مسلمان بھی بنو گے؟ صرف مسجد میں میت میں مسلمان بنو گے یا شادیوں میں بھی مسلمان بنو گے؟ میرے بھائیوں، ہم صرف مسجد کے مسلمان نہیں ہیں، ہم مسجد میں بھی اللہ رسول کا ذکر کریں گے، ختنہ کے موقع پہ بھی اللہ رسول کا ذکر کریں گے، تیجے 10ویں 20ویں کے موقع پہ بھی اللہ رسول کا ذکر کریں گے۔ ارے نہیں کسی سے سیکھتے، کم سے کم اپنے امام احمد رضا سے سیکھ لو۔ وہ غمگین ہوتے تھے تو بھی ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے تو بھی ذکر مصطفیٰ کرتے تھے۔ گھر میں بھائی کی میت ہوئی ہے، حضرت حسن بریلوی کتنے اپنے گویا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی تھے، مولانا حسن بریلوی کے انتقال پر امام احمد رضا جیسے قادر الکلام شاعر نے بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا، ورنہ ہر شاعر کو اٹھا کر کے دیکھ لو جس کے گھر میں میت ہوئی ہے، ہر شاعر نے اپنے گھر کی میت کا مرثیہ لکھا ہے۔ تنہا امام احمد رضا ہے نہ جو باپ کا مرثیہ لکھتا ہے، نہ ماں کا مرثیہ لکھتا ہے، نہ بھائی جو کمر تھا اس کا مرثیہ لکھتا ہے۔ جب بھائی کا انتقال ہوا تو مرثیہ نہیں لکھا بلکہ اپنے محبوب کی نعت لکھا، کیونکہ جانتے تھے خوشی میں ان کا ذکر کروں گا خوشی بڑھ جائے گی، غم میں ان کا ذکر کروں گا غم ختم ہو جائے گا۔ خود کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نعت بھی لکھی تو کس شان کی لکھی، سبحان اللہ۔ کیا لکھی؟ کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اگر شعر سمجھتے ہیں تو توجہ فرمائیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور غموں میں کس شان سے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا یا رسول اللہ، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا۔ وہ کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ۔ ارے پڑے بکتے رہے بکنے والے، پڑے بکتے رہے بکنے والے۔ آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ
بھٹکنے والے اور غم میں تھے نا تو خود سے کہتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اندازہ اسلامی۔ فرمائیں یہ ہے کہ خوشی میں رہو تو ذکر مصطفیٰ کرو، غم میں رہو تو ذکر مصطفیٰ کرو، موڈ اکھڑا اکھڑا رہے تو ذکر مصطفیٰ کرو۔ کیوں بتاؤں، اکھڑا ہوا موڈ ہوگا وہ یاد آ جائیں گے تو اکھڑا ہوا موڈ بھی جم جائے گا۔ سبحان، وہ ہیں ہی ایسے، ان کا ذکر کوئی کر کے تو دیکھے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کرتے ہیں تو مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات مل جاتی ہے۔ حضرت نوح کشتی میں کرتے ہیں، کشتی کو کنارہ مل جاتا ہے۔ حضرت خلیل آگ میں کرتے ہیں، آگ گلزار بن جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل چھری کے نیچے کرتے ہیں، ان کو چھری سے نجات مل جاتی ہے۔ میرے بھائی ان کا ذکر تو کر کے دیکھو، اللہ اکبر۔ ان کا ذکر وحشتوں میں سکون ہے، ان کا ذکر غموں میں خوشی ہے، ان کا ذکر خوشیوں کو چار چاند لگانے والا ہے، ان کا ذکر قسمت کو بدلنے والا ہے، ان کا ذکر اللہ اکبر انسان کو بلکہ مردوں میں جان پیدا کرنے والا ہے، ان کا ذکر بے اولادوں کے لیے اولاد ملنے کا سبب ہے، ان کا ذکر بے روزگاروں کو روزی ملنے کا سبب ہے۔ کوئی ان کا ذکر تو کر کے دیکھے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑتی درودے دورے کی ہوڑے راشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کے رنگت رچا کے دل میں سما جا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ حضور کا ذکر کثرت سے کر، یہ عشق کی نشانی۔ اور آپ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ حضور کے وصال کے بعد مدینہ منورہ کی سرحد پہ جا کے بیٹھ جائے، روز ان کا کام ہی تھا ابو ہریرہ۔ سبحان اللہ، کیا کام تھا ابو ہریرہ۔ حضور جب تک ظاہری حیات میں رہے حضور کے قدموں میں بیٹھتے تھے، اور حضور کا وصال ہو گیا حضرت ابو ہریرہ مدینہ منورہ کی سرحد پہ جا کے بیٹھتے تھے۔ جب قافلہ آتا تھا وہ پوچھتے تھے کس لیے آئے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں حضور کی مزار اقدس پہ حاضری کے لیے، زیارت کے لیے حضور کی بارگاہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی مزار کی زیارت کا سلسلہ جس دن حضور کا وصال ہوا اسی دن سے جاری ہے۔ ہاں، جو یہ کہتا ہے کہ مزار پہ جانا بدعت ہے، اس کا مسلک خود بدعت ہے، اس کی فکر خود بدعت ہے، اس کے خیالات خود بدعت ہے۔ ورنہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام، اور میں تو مزار پر جانے کی اور حضور کے مزار کو مزار کہہ کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مزار پہ جا رہے ہیں۔ توجہ، صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم حضور کی مزار پہ، نہ، صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا کے فرمان پر ان کو اتنا یقین اور بھروسہ تھا کہ صحابہ کے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے بعد وصال میرے مزار پہ حاضری دی وہ ایسا ہی ہے جیسے جس نے ظاہری حیات میں مجھ سے ملاقات کی ہے۔ سبحان، اسی لیے اللہ توفیق دیتے ایک بار زندگی میں ضرور چلے جا، سرکار کی بارگاہ میں ضرور، ابھی سے نیت کر لو ایک بار میں ضرور جاؤں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت پیسہ نہیں ہے، میں کہا جھوٹ ہے، پیسے والے جاتے ہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کس نے کہا پیسے والے جاتے ہیں؟ نہ، جسے حضور بلاتے ہیں نا وہ جاتے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جو جن کو بلاتے وہی جاتا ہے، ورنہ ایسے کوئی نہیں جاتا۔ اور بلانے کا بہترین ذریعہ درود شریف، ان کا ذکر کرو، کثرت سے درود شریف پڑھو، بار بار بلانا آئے گا، بار بار بلانا۔ بس ایک بات کہوں، کبھی بلائیں گے گی، کبھی خود تشریف بھی لائیں گے۔ سبحان اللہ، پڑھ کے تو درود پڑھ کے تو دیکھو، آپ درود سے غافل ہو، آپ کو نہیں پتا درود کی برکت کیا ہے۔ جس دن درود کی لذت لگ گئی، اس کی برکت نصیب ہو گئی، آپ کبھی درود نہیں چھوڑو۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا کہ میں فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنا ٹائم بچے گا میں درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم ایسا کر دو گے تو اللہ تمہاری دنیا کو بھی آباد کر دے گا، تمہاری آخرت کو بھی آباد کر دے گا، اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا، تمہاری حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ اندازہ فرمائے یہاں بات درود شریف کی آ گئی۔
گئی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے. درود پڑھا کرو, اس میں حضور کا ذکر بھی ہے کثرت سے, اللہ کے نبی کا ذکر بھی ہے کثرت سے. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ گجرات کی سرزمین پر ایک سنگ تراش, پتھر کو تراشنے والا سنگ تراش رہتا تھا. دیکھو حضور درود پڑھنے والوں کو کیسے بلاتے ہیں, آقا عاشقوں کو کیسے بلاتے ہیں. یاد رکھنا, آقا جن کو نہیں بلاتے, آپ ہی کے بمبئی میں ہوں گے, ہمارے مالیگاؤں میں بھی اور بھی میں نے کہیں دیکھا ہے, کروڑوں پتی, اربوں پتی, خربوں پتی لوگ ہیں, ابھی تک ایک بار بھی ان کو حاضری کی توفیق نہیں ہوئی. کیوں؟ پریشان ہے. کہتے ہیں بہت سوچتے ہیں لیکن نہیں جاتے. کیوں؟ کہ بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے, وہاں کوئی نہیں آ سکتا جب تک حضور کا اذن نہ ہو, حضور کی عطا نہ ہو, حضور کا کرم نہ ہو. اور وہاں پیسے والے ہی نہیں بلکہ صرف اللہ اکبر جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, جن کو چنا جاتا ہے, انہی کو بلایا جاتا ہے. ہوا کیا, اللہ اکبر, ایک سنگ تراش تھا, گجرات کی سرزمین پہ رہتا تھا, اور اس کا حال یہ تھا, اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے دلائل الخیرات شریف کو زبانی یاد کر رکھا تھا. ذرا غور کریں, آپ اکثر جلسے میں کبھی سوچتے ہیں ارے یار اتنا بڑا جلسہ ہے, اتنا بڑا جلسہ ہے, اس جلسے میں میرے نام کا ذکر ہو جائے تو مزہ آ جائے. کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے میرا نام آ جائے اتنے بڑے جلسے میں. آپ بتائیں جب درود آپ پڑھتے ہو نا, درود, تو گنبد خضرا میں فرشتہ جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آج آپ پہ درود پڑھا ہے. بھائی جلسے میں مقرر نام لے لے تو آپ کی چھاتی 56 کی ہو جاتی ہے. وہاں گنبد خضرا میں درود پڑھنے والوں فرشتہ حضور کے پاس جا کے آپ کا بھی نام لیتا ہے, آپ کے باپ کا بھی نام لیتا ہے. ذرا غور تو فرمائیے نا. اور درود شریف 500 مرتبہ پڑھے تو 500 بار گنبد خضرا میں آپ کا اور آپ کے ابا کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ, درود پھر درود ہے. اور ایک بات یہ بھی بتاؤں, جب ہم نبی پہ درود پڑھتے, بخاری شریف کی حدیث ہے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ, جو میرے نبی پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 درود نازل فرماتا, 10 رحمتوں کی برسات فرماتا ہے, 10 درودوں کا نزول کرتا ہے, یعنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. اے مسلمان, تو کتنا بلند ہو جاتا ہے, کتنا محترم ہو جاتا ہے, ایک بار تو خدا کے حبیب پہ درود پڑھے, 10 مرتبہ درود اللہ تجھ پہ نازل فرمائے, یعنی تجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تو ذرا غور کیجئے گا, ایک بار درود شریف پڑھیں, عاشقوں کی طرف پڑھیں درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. تو ایک بار حضور کی بارگاہ میں ضرور جانا, کیونکہ آپ کوئی عبادت کر لیں آپ کو ثواب ملے گا, لیکن حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے تو شفاعت کی خیرات ملے گی. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, تو حضور پہ درود پڑھو, جلدی بلاوا آئے گا. اللہ اللہ, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے ابن خلف پر تھوک دیا. اللہ کے رسول نے غصے سے جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر ابن خلف پہ تھوک دیا. وہ پورے جو ہے وہ اللہ اکبر میدان کے اندر اچھلتا کودتا پھر رہا تھا, ایک نیزہ چبویا اور اس پہ تھوکا ہے, تو وہ کہتا تھا مجھے قتل کر دیا, قتل کر دیا. تو ابو جہل کہتا تھا او نامرد جو ہے تو یہ کیا چلاتے پھر رہا ہے, ایک نیزہ چبویا ہے تجھ پہ تھوکا ہے, تو یہ کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا ظالم, تو مجھے نامرد ہونے کا تانا دیتا ہے, اگر تجھ پہ تھوکتے تو تجھے پتا چلتا کہ وہ تھوک کس کا ہے. سچے مومن ہونے کے لیے, کامل مومن ہونے کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے, محبت رسول ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود عشق مصطفیٰ کا حکم دیا ہے, اور شدت کے ساتھ اللہ کے رسول سے محبت کا حکم دیا ہے. بلکہ خود رسول اللہ نے فرمایا, بخاری شریف کی کتاب الایمان کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین, کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا, مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نبی کے لیے اس کے دل میں محبت, اپنے ماں باپ سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ یہ صرف گزرنے کی بات نہیں ہے سن کر اور بول کر, اپنے ماں باپ سے زیادہ جب تک کہ تمہارے دل میں نبی کی محبت نہ ہو, نبی سے عشق نہ ہو. اور صرف ماں باپ نہیں, اس لیے کہ ماں باپ کی محبت بھی انسان کے دل میں کم ہوتی ہے. اس کے بعد میرے آقا نے مزید فرمایا وَوَلَدِهِ, اپنی اولاد سے زیادہ. اللہ اکبر, آقا ارشاد فرماتے وَالنَّاسِ اجمعین, دنیا کے ہر انسان
جان سے سب سے زیادہ محبت جب تک آمنہ کے لال سے نہ ہو تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے. یہاں تو ایک روایت میں اتنا فرمایا اور دوسری روایت میں یہاں تک فرمایا جب تک اپنی جان سے زیادہ وہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان کامل مومن، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ کامل مومن نہیں ہوتا. پتا چلا ایمان کے کمال کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ جب عشق رسول پہ بات کرتے ہیں تو کچھ ناقص لوگ یا 1857 کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں یہ کیا عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کیا بار بار عشق کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے. ہم ان سے کہتے ہیں جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق نصیب نہ ہو اللہ کی محبت بھی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ نے خود جس کی محبت کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، حضرت ابراہیم خلیل کو دی ہے، خدا جس کی محبت کا داعی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے تمہاری بصارت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں. اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اکبر جتنا تمہاری جان سے تمہارے جسم سے تمہاری جان قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں. اسی طریقے سے فرمایا تمہاری سماعتوں سے تمہاری سماعتیں تمہارے کان سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں. اور موسیٰ تم چاہتے ہو کہ تم مجھے محبوب ہو جاؤ اور میں تم سے پیار کروں. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا عرض کیا کیوں نہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے ایک کام کرو یہ سب تمہیں نصیب ہو جائے گا. حضرت موسیٰ نے کہا کیا کرنا پڑے گا؟ تو ارشاد ہوتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم بھی محبت کرو، میں تمہیں یہ سب مقامات عطا کر دوں گا. تو طور پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا وہ ہے کون جس سے تو بھی محبت کرتا ہے، ہم کو بھی محبت کا حکم دیتا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، وہ میرا اور تمام عالمین کا محبوب محمد الرسول اللہ ہے. اندازہ فرمائیں حضور کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے. اور بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ اکبر اللہ نے حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا اور ہمیں تعلیم دی، فرمایا جو اس سے محبت نہیں کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، چاہے وہ کوئی ہو. اللہ میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا چاہے وہ کوئی ہو. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ میں نقل کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، اگر آپ کو اس کو رجوع کرنا ہے تو امام المتکلمین کی کتاب سرور القلوب آپ اس کا مطالعہ فرمائیں. آپ نے وہاں تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اب پتا چلا حضور کی محبت کیا ہے، حضور کا عشق کیا ہے. نماز ناقص ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو، روزے نامکمل ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو. ارے ایمان ہی نامکمل ہے. ہم تو ہم ہے. شاعروں نے بھی کہا، ڈاکٹروں نے بھی کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آج اس امت کے پاس سب کچھ جو ہے وہ عشق نہیں جو صحابہ کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تبع تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو اولیاء اللہ کے پاس تھا. آج اگر تھوڑا سا مال آ جاتا ہے لوگ ہفتوں ہفتوں نبی کا نام تک نہیں لیتے. لیکن ایک دور وہ تھا کہ وقت کا بادشاہ بھی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا. آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا. محمود کے انتقال کے برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی ہے تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بادشاہ کا کفن جو ہے مرنے کے بعد کئی برس بیت گئے میلا نہیں ہوا. میرے بھائیو یہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی تھوڑا سا بیت المال پر یعنی اگر جو ہے اس کو اختیارات مل جائے تو آدمی مسجد مدرسے کا پیسہ کھا جاتا ہے نا. اللہ اکبر. محلے کے چھوٹے موٹے کارپوریٹر لوگ آپ کے یہاں ایسے نہیں ہوں گے لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹے کارپوریٹر لوگ جو ہے نہ گٹر کا پیسہ، نالی کا پیسہ، سڑک کا پیسہ کھا جاتے. دنیا کا حال یہ ہے. تو جو پورے ملک کا بادشاہ ہو اس کے کھانے پینے کے بارے میں اللہ اکبر لوگ کتنا گمان کرتے ہوں گے. تو بادشاہ بھائی کسی عالم کا کفن میلا نہ ہو تو تعجب
لوگوں کو ہوتا ہے، حالانکہ عالم عالم ہوتا ہے، لیکن وہاں تو بادشاہ ہے بھائی، بادشاہ اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اور بادشاہ پھر بادشاہ ہوتا ہے۔ لیکن محمود غزنوی جیسے بادشاہ کا جب کفن میلا نہیں ہوا تو لوگوں کو حیرت ہوئی، تب لوگوں کو بتایا گیا اس کا عمل یہ تھا کہ یہ اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ بادشاہوں کا حال تھا، اب تو ہم کئی دن ہو جاتے ہیں اپنی آقا کا نام تک نہیں لیتے۔ تو یاد رکھیے عشق مصطفیٰ بہت ضروری ہے، مگر ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عشق کے کچھ تقاضے ہیں، کیا تقاضے ہیں؟ اب میں اس کے وہ آپ کے سامنے پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا عشق کا تقاضا یہ ہے، عشق کی نشانی یہ ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے، عشق تو بہت بات کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، صرف محبت ہو جائے۔ عشق پیچھے ہے، اگر محبت ہو جائے، محبت تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ عشق کا پہلا تقاضا ہے کہ ہمیشہ محبوب کا ذکر کیا جائے، محبوب کا ذکر ہمیشہ کیا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اللہ کرے ہم عاشق رسول ہو اور ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پہلے ہی تقاضے میں ذرا اپنے آپ کو چیک کیجئے، ہم کتنی مرتبہ آقا کا ذکر کرتے ہیں، کیسے ذکر کرتے ہیں؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں تو حضور کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو تو اس کا ذکر کیا کرے؟ یاد رکھیے، ذرا کچھ سیکھ لیجئے۔ اور میں کہتا ہوں اگر کچھ نہ بھی حضور کے بارے میں آئے تو درود شریف تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ذکر درود شریف میں آتا ہے تو آقا کا نام لیا کرو، درود پڑھا کرو، کم سے کم 313 بار پڑھ لیا کرو، 500 مرتبہ پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود مختصر درود ہے، اگر 500 مرتبہ پڑھو گے تو صرف 10 منٹ لگے گا، 1000 بار پڑھو گے تو 20 منٹ لگیں گے۔ اور درود شریف پڑھنے کی برکت آپ کو بتا دیں، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا مرنے سے پہلے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرے گا۔ جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اکبر، اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ جب تک جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو نہیں دکھا دیا جاتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو حضور کا ذکر کثرت سے کرو، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ اور بھی حضور کا تذکرہ یعنی حضور کی صفات بیان کرو۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں کبھی کسی دوست کی غیبت کرنے لگ گئے، کبھی کسی ساتھی کی غیبت کرنے لگ گئے، کبھی کسی تاجر کی۔ میں کہتا ہوں لوگ اتنے اہم کیسے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کا ذکر لے کر بیٹھتے ہیں؟ بتائیے تو صحیح، زید، عمر، بکر، علا، فلاں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر باتیں ہی کرنا ہے تو اللہ کے رسول کے بارے میں کیجئے، حضور کے بارے میں کیجئے۔ آئیے میں آپ کے سامنے، چونکہ عشق کا تقاضا محبوب کا ذکر ہے اور وہ بھی کثرت سے ذکر ہے، حضور کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ ہمیں پاگل سمجھنے لگے کہ اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا محبوب کے سوا۔ اور ایک بات بتاؤں، حضور کا ذکر کرو گے تو بہتوں کے ذکر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ کوئی سننے والا نہ ہو تو اپنے نبی کو درود پڑھ پڑھ کے سناؤ، کوئی سننے والا ہو تو اس کے دل میں بھی عشق کی آگ لگا دو۔ میں یہاں ایک ذکر کرتا ہوں، چلیے آپ کو بتاؤں، میرے آقا ہیں ہی ایسے کہ اگر ان کی زندگی کا ایک وصف بھی بیان کرتے رہو تو وصف بیان کرتے کرتے پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن میرے سرکار کا ایک وصف بھی پورا نہیں ہوگا۔ اندازہ فرمائے، میں ابھی اوصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک وصف کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا توجہ فرمائے۔ اب میں اپنے آقا کا ذکر کرنے لگا ہوں، پھر آگے مزید تقاضے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھو، دنیا میں کوئی بھی دوائی ہو، کوئی دوائی لے لو، کوئی بھی دوائی ہو، اللہ اکبر، دوائی جس میں کام آتی ہے اسی میں کام آتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی دوائی اگر نقصان پہنچانے کے کام آئے گی، وہ دوائی کبھی نفع نہیں پہنچائے گی، آپ اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے۔ اسی طرح آپ کسی بھی دوائی سے 1 یا 2 کام لے سکتے ہیں، لیکن کوئی دوائی آپ نے ایسی دیکھی جس سے آپ سارے کام لے سکیں؟ یہ تو میں نے دوائی کا تذکرہ کر دیا، لیکن آئیے اب میں اپنی آقا کا ذکر کروں تاکہ آپ کو صرف اندازہ ہو جائے۔ ابھی تو مزید بہت سی چیزیں باقی ہوگی، میں نے کہا نا ایک وصف کی بات، زندگی ختم ہوگی لیکن وصف کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، لعاب سمجھ
سمجھتے ہیں لعاب تھوک کو کہتے ہیں، تھوک کو لعاب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت کیا ہے؟ صرف حضور کے لعاب دہن کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے ابن خلف پر تھوک دیا۔ اللہ کے رسول نے غصے سے جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر ابن خلف پہ تھوک دیا۔ وہ پورے جو ہے وہ اللہ اکبر وہ میدان کے اندر اچلتا کودتا پھر رہا تھا، ایک نیزہ چبویا اور اس پہ تھوکا ہے تو وہ کہتا تھا مجھے قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ تو ابو جہل کہتا تھا او نامرد جو ہے تو یہ کیا چلاتے پھر رہا ہے، ایک نیزہ چبویا تجھ پہ تھوکا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا ظالم تو مجھے نامرد ہونے کا تانا دیتا ہے، اگر تجھ پہ تھوکتے تو تجھے پتا چلتا کہ وہ تھوک کس کا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا تھوک ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کریں۔ اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا تھوک ہے، لعاب مبارک ہے، اگر جلال میں آ کے کسی کے منہ پہ ڈال دے تو اس کا منہ جلے یا وہ قتل تک ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہی لعاب مبارک ہے، اگر مدینہ منورہ کے بچے ننھے ننھے بچے جن کی ماں عاشورہ کے دن روزہ رکھتی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ ہم نے آج عاشورہ کا روزہ رکھا ہے، بچوں کو بھوک لگے گی، بچوں کو پیاس لگے گی، ہم تو روزہ رکھ چکی ہیں، بچوں کو دودھ کیسے پلائیں گی؟ تو میرے آقا علیہ السلام اپنا لعاب نکال کر ان ننھے بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو صبح کو ننھے بچوں کے منہ میں لعاب ڈال دیا جاتا ہے، شام تک بچوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ لعاب دہن کی برکت ہے۔ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت اپنا لعاب مبارک کسی سوکھے کنویں میں ڈال دے تو وہ کنویں میں پانی بھر جائے، کسی کھاری کنویں میں ڈال دے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ کا ڈھیلا جنگ کے اندر باہر آ گیا، قتادہ اپنے ہاتھ میں ڈھیلا لے کر آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ کسی ظالم نے تیر مارا، یہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ رسول اللہ نے لعاب لیا، ان کی آنکھ پہ رکھا اور ڈھیلا رکھ کر کے ہاتھ پھیر دیا۔ حضرت قتادہ کہتے خدا کی قسم پہلے جتنی روشن تھی اس سے زیادہ یہ آنکھ میری روشن ہو گئی۔ یہ اپنے نبی کے لعاب کی برکت ہے، لعاب مبارک کی برکت ہے۔ پھر اللہ اللہ، آپ نے سنا ہوگا بہت تفصیل سے، میں آج نہیں پڑھوں گا لیکن صرف اشارہ، خیبر کی جنگ آپ نے بار بار عاشقوں سے سنی ہے۔ جنگ خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، نبی کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، قرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، فاتح ہوگا۔ اللہ اللہ، لوگ رات بھر انتظار کرتے رہے جھنڈا کس کو ملے گا۔ صحابہ کہتے صبح کو اٹھے، ہر بندہ چاہتا تھا جھنڈا مجھے ملے، لیکن حیرت ہے حضور نے پورے مجمع کو دیکھا اور مجمع کو دیکھ کر اس کو بلایا جو مجمع میں تھا ہی نہیں۔ توجہ تو فرمائے، مجمع میں جو نہیں ہے اس کو فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے اس کے حضور بیمار ہیں، بیمار ہیں۔ ہم بیمار راز سن کر کے آدمی کی ذمہ داری بدل دیتے، جیسے اللہ نہ کرے اگر آج میں بیمار ہو جاتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے سید بیمار ہے، صادق بھائی سے تقریر کرانے، بیمار ہے تو پھر کیا کام دوسرے کو دینے۔ ہمارے کام اپنی مرضی سے تقسیم ہوتے ہیں، نبی کے کام اللہ کی مرضی سے تقسیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور نے این علی کہا، علی کہاں ہے؟ حضور وہ بیمار ہے۔ کیا ہوا؟ بیماری بھی ایسی چل بھی نہیں سکتے۔ حضور وہ بیمار ہے۔ کیا ہوا؟ بیماری بھی ایسی چل بھی نہیں سکتے۔ کون سی بیماری؟ بہادر سے بہادر آدمی گھر بیٹھتا ہے اس بیماری میں۔ کون سی بیماری؟ آنکھ آئی ہے۔ جب آنکھ آتی ہے تو اتنی کھبکتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھ بند رہتی، کھلتی نہیں۔ جب کھلے گی تو آدمی چلے گا کیسے؟ گھر میں بیٹھا رہے گا۔ معمولی بیماری لگتی ہے لیکن ہے بڑی لذیذ بیماری، یہ بہت لذیذ بیماری ہے، مزیدار بیماری۔ حضور فرماتے ہیں آنکھ آنے کو برا نہ کہو، کیونکہ جب آ کر جاتی ہے تو روشنی بڑھا کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ بیماریاں ایسی ہے جو لے کر نہیں بلکہ دے کر جاتی، اس میں آنکھ آنا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب علی کے پاس آنکھ آتی ہے، میرے مولا کے پاس، پھر بات ہی کیا ہے۔ بہرحال مولا مشرق کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فاتح خیبر کو پکارا کہ لوگوں نے کہا بیمار ہے، آنکھ آئی، کہا بلاؤ۔
مولا تشریف لائے. آنے کے بعد میرے سرکار نے, میں علی کیا ہوا؟ اس کی حضور آنکھ آئی ہے. سرکار نے کیا کیا؟ لعاب نکالا, لعاب نکال کر آنکھوں میں پہنا دیا. مولا کہتے ہیں اس وقت تو فوراً آنکھ اچھی ہو گئی, اور پھر اس کے بعد پوری زندگی مجھے کبھی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی. ایک مرتبہ صحابہ کرام جنگ سے آ رہے تھے تو غبار حواس کے ذریعے اڑ کے آ رہا تھا. کسی نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا غبار سے بچنے کے لیے. فرمایا مدینے کے غبار سے تم بچتے ہو؟ اللہ نے مدینے کے غبار میں بھی شفا رکھا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے جن چیزوں سے, اب یہ تو شخصیات ہو گئی, میں نے اشارہ کر دیا, جن چیزوں سے محبت کی, مطلب نماز سے محبت کی, تو میں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عاشق رسول ہوں. عشق کا تقاضا تو یہ کہ حضور جس سے محبت کریں. اللہ کے رسول کو اعمال میں سب سے زیادہ عمل جو پسندیدہ تھا وہ نماز ہے. فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو میرے بھائیوں, یہ عشق رسول کے تقاضے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جس سے محبت کی ہم اس سے محبت کریں, جن شخصیات سے محبت کی اس سے محبت کریں, جن سے نفرت کی ان سے نفرت کریں, جن اعمال سے محبت کی ان اعمال سے محبت کریں, جن اعمال سے نفرت کی ان سے نفرت کریں. مزید اور 3 تقاضے باقی رہتے ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پر دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.